اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ کل بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اپنا سبجیکٹ کوئی بھی شروع کرنے سے پہلے سورہ علم نشرح پڑھ لیا کریں یا علیمو پڑھ لیا کریں۔ تو اپنی یہ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں بھی آپ کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹیچر شازیہ فرید ہیں اور وہ آپ کو اسلامیات کا پڑھائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا، امید ہے کہ وہ بھی کافی اچھے طریقے سے آپ کو آ گیا ہوگا۔ تو کل کے سبق کا بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے چیپٹر حقوق العباد کا آغاز کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یتیم، بیوہ، معذور، مسافر، ان کے حقوق پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹائٹل میں ہمارے پاس یتیموں کے حقوق آئے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یقیناً آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا کہ یتیم ہوتے کیا ہیں۔ پہلے تو یہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یتیم بچے ہوتے کیا ہیں۔ جو بچے چھوٹے ہوں اور ان کے باپ کا سایہ شفقت ان سے محروم ہو جائے، یعنی ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہو، تو ان کے متعلق جو جتنے لوگ ہیں، معاشرے کے جتنے افراد ہیں، ان پر کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا جو ہے وہ معاشرے کے افراد کا پر ایک فرض ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے تمام افراد کا فرض بنتا ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا، کیونکہ پہلے ہی وہ بچے جو ہیں بہت زیادہ تکلیف سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور جب کیونکہ ماں باپ کے ساتھ رہ کر، باپ کی شفقت میں رہ کر انہیں دنیا کے اتار چڑھاؤ کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کی اچھے طریقے سے کفالت کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کا مناسب انتظام کریں۔ جب وہ بچے بالغ ہو جائیں، عقل والے، عاقل اور بالغ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو جو ان کے مال ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اب یہ مال والا چکر بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ ان کے فادر کا کاروبار جو ہے وہ کس طریقے سے تھا، یا کیسے چلے گا، یا کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کام کریں، ان کی چیزوں کا دھیان رکھیں، ان کے مال و دولت کا دھیان رکھیں، اور ایمانداری کے ساتھ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے دولت جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیجیے۔ یہ میں نے کل آپ کو کافی چیزیں بتائی تھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی کے جتنے فرمان ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور کچھ تعلیمات کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں کی بے کسی کا خوب اندازہ تھا، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اور بچے جس طرح آپ کی فیملی کے اندر بھی اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو آپ سب کو بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ایک انسانیت کے ناطے، اور اس ناطے کہ ہمارے پیارے نبی نے بھی ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، ہمیں بتایا ہے، بار بار ہمیں بتایا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیں بچے جن کے پیرنٹس زندہ ہوتے ہیں، ان کے بولنے کا انداز، ان کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کیونکہ کسی قسم کا خوف جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے جن کے پیرنٹس یا جن کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں چلیں گے تو ہم شاید کسی قسم کی کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں کیا ہے کہ ان کا خیال رکھنا جو ہے، ان کا دھیان رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یتیموں کے حقوق جو ہیں اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں کہ کسی یتیم کی کفالت کرنے والا میں، اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، اب اس میں میں جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے،
کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں 2 ساتھ ساتھ والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی بلیسنگ ہوگی کہ ہم اپنے پیارے نبی کے ساتھ موجود ہوں گے جنت میں، اگر ہم کسی یتیم کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کے اموال کا خیال رکھیں گے، ان کی پرورش کریں گے، جب وہ شادیوں کے قابل ہو جائیں تو ان کی اس چیز میں بھی ہیلپ کریں گے، تو ہمیں جنت میں بشارت دی گئی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کے ساتھ 2 ساتھ والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ تو بچوں یہ بہت ہی اچھا سا موقع ہوتا ہے کہ انسان نیکی حاصل کر سکے۔ ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہم نے کام دیکھیں ہمارے ذمہ کوئی اگر لگ گیا ہے تو وہ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، تو اگر اس کو اچھے طریقے سے کر لیا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر اگر کوئی یتیم بچہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے تو ایک قسم کی وہ بلیسنگ ہے، کیونکہ ہمیں تو جنت کی بشارت دے رہے ہیں ہمارے پیارے نبی، اور اس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو رہنا اگر ہم اس کو رکھیں گے تو مار پیٹ کی بجائے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے رکھ لیں، اس کی کیئر کر لیں، اس کو وقت دیں، اس کی پڑھائی جیسے اپنے بچوں کی کراتے ہیں ویسے کروائیں، جیسے کھانا اپنے بچوں کے لیے تیار ہوتا ہے ویسے ہی دیا جائے، اور ان کے ساتھ بالکل اپنے بچوں جیسا سلوک کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور بہت ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ان ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں تکلیفیں ہی ہوتی ہیں، ان کے گھر میں بھلائی نہیں ہوتی، ان کے گھر میں خیر نہیں ہوتی، اور وہ زندگی کی تنگیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو بیٹے جب اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں۔ اب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیسے دھیان رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کلاس میں کوئی یتیم بچی ہے یا جس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اسے پرووائڈ کر سکتی ہیں، اچھا مشورہ دے سکتی ہیں، اچھا ٹائم دے سکتی ہیں، پڑھائی میں کوئی سے مشکل ہو رہی ہے آپ اس کی وہ مدد کر سکتی ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کے پاس موقع ہوتا ہے وہ آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ یہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اور ایز اے بزرگ ایز اے بڑے جو ہیں وہ تو جانتے بھی ہیں اور ان کو کافی حد تک اس بات کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں کی بے کسی کا خوب اندازہ تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اب قرآن پاک کی کل جیسے میں نے آپ کو تعلیمات بتائی تھیں کہ یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہیں دیے جائیں، اس لیے کہ دیکھیں بیٹے وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، وقت کبھی رکتا نہیں ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے جاتا ہے ویسے ویسے آپ کی عمر اس تجربے اور ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو یتیم بچے کے ساتھ بھی یہی ہے، اس کی بھی عمر میں اس کے بھی جو تجربات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے دیکھیں اللہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اکیلا، اللہ تو ہمیشہ ہر شخص کی، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے چاہے بے کس ہے چاہے مجبور ہے، اللہ تعالیٰ بلکہ بے کس مجبور سب کی بہت مدد فرماتا ہے، کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یتیم بچے جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کی ہیلپ جب ہم کرتے ہیں تو ان ریٹرن ہمیں ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے ہی اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے حقوق کا خیال جو ہے وہ رکھا جائے۔ اب اس میں آگے آپ کے جو پیج نمبر 54 پر ہے اس کو بھی آپ نے کھول کے ساتھ رکھنا ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، نیکی کی جا رہی ہو، یعنی اس کا اچھا اس کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہو، اور سب سے برا گھر کون سا ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ اب دیکھیں وہ بچہ وہ یتیم جو ہے اگر ہوا ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس میں اللہ ہی کی حکمتیں ہیں، لیکن جب وہ کسی گھر میں آ گیا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس گھر والوں کا آپ دیکھیں کیا کہ وہ نیکی کی طرف جاتے ہیں یا برائی کی طرف جاتے ہیں، یعنی اپنے لیے کیا راہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک موقع ہے ان کے پاس جنت حاصل کرنے کا کہ وہ یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کریں تو سب سے اچھا گھر وہ کہلائے گا، اگر برائی کریں گے تو سب سے برا گھر مسلمانوں کے اندر وہ والا گھر کہلائے گا۔ اس میں بہت زیادہ دھیان جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ
آپ صلی اللہ جب کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا کر آپ لوگ کھانا کھلائیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. اتنی بڑی بات ہے جنت حاصل کرنا، جنت کی نعمتیں عطا ہونے کا وعدہ ہونا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلاتے ہیں. دکھاوے کے لیے مت بلائیں اسے، اس کو دل میں آپ کے عزت ہو، اس کے لیے احترام ہو، اور آپ اس کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کریں کہ ہم اسے بلا رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو رزق لکھا ہے وہ اسے کھلا رہے ہیں. دیکھیں جب کسی طرح یہ بات کسی دوسری طرف نکل جاتی ہے کہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اسے خوش دلی سے اس کا بھی استقبال کیا کریں. اس کا کھانا تو پہلے ہی آپ کے دسترخوان پر لکھ دیا گیا ہے، تو اگر آپ بولیں گے، وہ جھگڑا کر کے وہ کھانا بنائیں گے یا رکھیں گے کہ یہ کون آ گیا ہے، اتنے لوگ آ گئے ہیں، تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دسترخوان پر پہلے ہی اس کا حصہ رکھا ہوا ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ لڑ کر اس کو دیتے ہیں، منہ بنا کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیتے ہیں. اسی طرح جب یتیم بچہ آپ کے گھر میں آ گیا ہے تو وہ آپ جیسے آپ نے کھانا ہے ویسے ہی اس کو پرووائڈ کریں، جیسے آپ نے سونا ہے، آپ نے جیسے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے جیسا بھی ٹریٹ کرنا ہے، وہ اس کے لیے بہترین ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کر جائے، اور جو جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ فرمایا ہے وہ آپ کو مل جائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، تو یتیم ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو ان کی بے بسی کا اندازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے. صحابہ اکرام کا اگر طرز عمل دیکھتے ہیں کہ کسی یتیم کی پرورش کا سوال آتا تو اس کے لیے متعدد صحابہ پیش کرتے. متعدد کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی. بدر کے موقع پر یا بدر کے یتیموں کے حق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے سے دستبردار ہوئیں. جو مال غنیمت ملتا ہے اور جو بھی کوئی حصہ تھا، جو کچھ بھی تھا، ہماری پیاری حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں لوں گی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یتیم بچیوں کی پرورش کا بڑا اہتمام کرتی تھیں. اور اگر ہمارے پاس کوئی یتیم بچی آ جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح کوشش کریں کہ ان کی پرورش کا اہتمام کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ویسے تو انسان کو جب بھوک لگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس اب جلدی سے کھانا کھا لیا جائے، لیکن ہمارے صحابہ اکرام کا طرز عمل دیکھیں، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک یتیم بچے کو ہبا کر دیا تھا. ہبا کا مطلب ہوتا ہے کہ تحفے کے طور پر ان کو دے دیا تھا. اسلام نے کیا کیا مسلمان حکمرانوں، قاضیوں کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ یتیموں کے اموال، مفادات، معاملات کی دیکھ بھال کریں اور ان کے سرپرست کے طور پر ان کی شادی بیاہ کا بھی بندوبست کریں. یہ اب ذمہ داری کس پر آ گئی ہے؟ یہ مسلمان حکمرانوں پر آ گئی ہے. جس طرح کے ہمارے حکمران ہیں، ہمارے قاضی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں ملک کے اندر کہاں کہاں پر یتیم بچے موجود ہیں، ان کے اموال، ان کے مفادات، ان کے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے ہاتھ میں لیں. مسلمان حکمران اور قاضیوں کی ذمہ داری. اور ان کے جب سرپرست بن جائیں گے، ان کے سرپرست کے طور پر پھر کیا کیا جائے کہ ان یتیم بچیوں کی یا بچوں کی شادی بیاہ کا اہتمام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس کے علاوہ بچوں یہ آپ کا تھا. اب ہمارا جو یتیموں کے حقوق والا پورا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. کل ہم نے اس کا کویسچن نمبر 1 کیا تھا، جو کہ تھا کہ یتیموں کے بارے میں قرآنی احکام بیان کریں. یہ ہو چکا ہے. کچھ بچوں نے مجھے کام بھیج دیا ہے، باقی بھی جو ہیں وہ کوشش کریں کہ بھیج دیں، اور کام بہت اچھا ہونا چاہیے، مارکر یوز کیا کریں. اور اب تو آپ لوگوں کے میرے خیال بک سٹالز وغیرہ کھل گئے ہیں، تو اچھا کام لکھ کر بھیجا کریں. ویسے بھی جب بھی لکھیں اچھا لکھیں، نیٹ لکھیں، یہ پھر عادت بن جاتی ہے. اور اگر آپ اچھا نہیں لکھیں گے، جب بھی ایسے گندا لکھیں گے تو پھر پیپر میں بھی گندا لکھیں گے.
بہرحال کویشچن نمبر 2 ہے آپ لوگوں کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیموں کے بارے میں کیا تعلیمات تھی. تو وہ میں نے آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں 54 پیج پہ، وہ آپ نے اس کے درج کرنے ہیں، لکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کہیں سے اور کچھ مٹیریل ملتا ہے تو وہ بھی آپ اس کو میں ایڈ کر سکتے ہیں. پھر ہے آپ کا کویشچن نمبر 3 کہ یتیموں کے بارے میں صحابہ کے طرز عمل کی مثالیں پیش کریں. تو یہ بھی میں نے ابھی آپ کو پڑھایا 54 پیج کے اوپر آپ کا اس کا ہے صحابہ کرام کا طرز عمل، اور تقریباً یہ 5 پوائنٹس بنتے ہیں جن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ خالی جگہ پور کرنے کی کوشش کریں گے. جتنے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو آپ بک کے اوپر ہی پور کریں گی، اور جو درست جواب پر نشان لگائیں وہ بھی ہے. اب خالی جگہ میں پہلا ہے جس طرح کہ ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مال و جائیداد کی ڈیش کریں. نمبر 2 پر ہے ناسمجھی کی عمر میں ڈیش کے مال ان کے حوالے نہ کیے جائیں. نمبر 3 پر ہے مسافروں کے ڈیش کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے. ابن سبیل کے معنی ڈیش ہیں. اسلام نے خاوند کی میراث میں بیوہ کا باقاعدہ ڈیش مقرر کیا. اب اس میں جو پہلی 2 خالی جگہیں ہیں یعنی ہم اتنا پڑھ چکے ہیں، آپ جو ہیں ان کو فل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں آپ لوگوں نے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ علم نشرہ، درود پاک پڑھ کے اپنے سبق کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے، اور جتنا بھی کام دیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلے ٹاپک میں جو ہیں بیواؤں کے حقوق ہیں، معذوروں کے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بھیج دوں گی جس کو آپ نے کرنا ہے. اور بچے یہ یاد کرنا شروع کریں. اس کو یہ نہیں کرنا کہ ہمارا کوئی سلیبس شارٹ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، اور یہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کیا آپ کے حقوق، کیا آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، برا کر سکتے ہیں. اور اگر فزیکلی یا زندگی میں آپ کو کوئی یتیم بچے سے واسطہ پڑتا ہے تو بہترین حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک جو ہے وہ کیا جائے، اور ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور جس طرح یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہے. یتیموں کے حقوق بھی پڑھنے ہیں کہ وہ کیا ہے. اور کل جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآنی احکام جو ہیں ان کو آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور وہ تقریباً تھے 1 2 3 4 5 6 تقریباً آیات کے ترجمے تھے، 6 یا 7. تو وہ بھی یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ قرآن پاک کی فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کا ذہن کھلتا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا شوق بھی آ جاتا ہے. دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کیا کریں. 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کوشش کیا کریں کہ بچے اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، عارضی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا گناہ کر جاتے ہیں. اور اگر جب آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں گی تو خود بخود آپ کے سامنے اچھی سے اچھی چیزیں بھی آتی رہیں گی، آپ کو آسانیاں ہوں گی، آپ کو سکون حاصل ہوگا. اور یہ جو یتیم کے بارے میں ہے اپنے امی ابو اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں، آپ کو پتہ چلے گا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی اس طرح کا بچہ ہے تو اس بچے یا آپ کی کزن ہے یا کچھ بھی ہیں تو اس کا خیال رکھیں. اور میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے خیال رکھا ہے کہ نہیں. اور یہ آپ کی سمجھے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، زندگی کی ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے جسے آپ نے حل کرنا ہے کہ آپ کسی کا کتنا خیال رکھ سکتے ہیں کلاس کے حوالے سے یا کچھ، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کو بھی خوبصورت انداز میں لکھنا ہے. اب جس طرح قرآنی احکام کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ آپ اس کا ترجمہ لکھیں، سورت کا جو نام ہے اس کو کسی اور کلر سے لکھیں تاکہ وہ خوبصورت سا واضح سا ہو جائے. اور کچھ بچوں نے تو اچھا کام کیا ہے اور کچھ بچوں نے بالکل لاپرواہی سے کیا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمنٹس دیے جائیں.
سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے نا، اچھی بیٹیوں کی طرح آپ کام کیا کریں، لکھائیوں کو کنٹرول کیا کریں، اپنے پینسل مارکر جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑا کریں. جب آپ لوزلی پین کو پکڑتے ہیں تو تب آپ کی لکھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بیٹے، آج آپ نے جو لاسٹ ہے آپ کا وہ اپنے یتیموں کے حقوق قرآنی کام تو کل کرنی ہے. آج آپ کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کا طرز عمل پکا یاد ہو جانا چاہیے. پھر میں آپ کو ٹیسٹ شیڈیول بتاؤں گی انشاءاللہ اور اس پہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.